بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اقوام کا ذکر فرمایا ہے جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ ان میں ایک قوم لوط، اس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس قوم لوط اور ان لوگوں کی ہلاکت میں آیتن ایک عبرت اور علامت، للذین ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ قوم لوط کی بستی کو اللہ نے الٹ دیا، قوم لوط پر اللہ نے پتھر برسائے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم، اس کو میں نے عبرت بنایا ہے، اور اس قوم اور ان لوگوں کی ہلاکت میں ہم نے ایک نشانی چھوڑی ہے، اور وہ نشانی اور علامت دو قسم کی ہے۔ ایک تو ظاہری حسی نشانی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ علاقہ جس میں قوم لوط ہلاک ہوئے، وہ بحیر مردار، وہ بحر میت اور وہ ڈیڈ سی، وہ نشانی آثار قدیمہ میں اب تک موجود ہے۔ اور نشانی ایک معنوی علامت، وہ معنوی علامت یہ ہے کہ جو لوگ بھی قوم لوط اور ان کے کرتوت اور ان کی سزاؤں کو سنتے ہیں تو انہیں اس واقعے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہونا آیت اور علامت ہے، اور معنوی علامت اور نشانی ہے۔ لیکن ان واقعات سے فائدہ وہی لوگ لیں گے جو عذاب سے ڈرتے ہوں، جو ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں، جو یقین نہیں رکھتے، وہ تو عذابوں سے بھی نہیں ڈریں گے اور وہ اس سے بھی عبرت نہیں لیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اس میں نشانی، عبرت، علامت ہے، لیکن لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کے عذاب کا خوف ہے۔
وفی موسیٰ، اور ہم نے نشانیاں چھوڑی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف بسلطان مبین، کھلی دلیل کے ساتھ، فتولی برکنہ، تو فرعون نے منہ پھیرا، فتولی منہ پھیرا، پھر گیا، منہ موڑا، برکنہ اپنی قوت کی وجہ سے، برکنہ یعنی بقوتہ، وقال اور کہا ساحر او مجنون، کہ یہ تو جادوگر ہے یا کوئی دیوانہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یہاں 2-3 جملوں میں آیات میں سمیٹ کر بیان کر دیا، جس واقعے کا قرآن مجید میں جا بجا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور کئی صورتوں میں ان تفصیلی واقعات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر گئے تھے، ایسے واضح دلائل کہ جن دلائل سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی تھی کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، اور اس کی ہی الوہیت کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی۔ وہ سلطان مبین موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ان کا انداز بیان تھا، ان کی دعوتی نکات تھے۔ مبین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی نشانیاں تھی جو بالکل واضح تھی اپنی ذات میں، اور مبین کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہو اور بہت ساری باتوں کو اور حق کو واضح کرنے والا ہو، خود بھی واضح ہو اور واضح کرنے والا بھی ہو۔ مبین کے لفظ کے قرآن مجید میں یہ 2 معانی ہوا کرتے ہیں، اور اکثر آیات میں دونوں ہی مراد ہیں، خود بھی واضح اور واضح کرنے والا بھی۔ فتولی برکنہ، اب فرعون نے منہ کیوں موڑا، انکار کیوں کیا؟ اسے اپنی قوت پر ناز تھا۔ برکنہ بقوتہ، رکن کا مطلب قوت، اور رکن کا معنی وہ ان کی جماعت بھی ہے کہ برکنہ معنی یہ ہوا کہ وہ اپنے لشکروں سمیت، اپنے لشکروں کے ساتھ اس نے منہ موڑا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ساحر او مجنون، یہ کوئی جادو کرتا ہے یا جنون ہے۔ دونوں صورتوں میں ان کی بات درست نہیں ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ساحر یہ ہے کہ وہ جادو کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے اختیار سے جھوٹ بناتا ہے، اور مجنون جو بولتا ہے وہ اگر غلط ہے اور جھوٹ ہے تو وہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ اختیاری جھوٹ بنائے یا غیر اختیاری ہے لیکن ہے جھوٹ، تو ساحر او مجنون 2 الفاظ کا مطلب یہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پس ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا اور ان کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے ڈال دیا ان کو دریا میں اور دریا کی موجوں میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ مستحق ملامت تھے۔ علامہ یلیم، اس سے یہ ملیم اسم فاعل ہے۔ کوئی شخص جب ملامت زدہ ہو اور مستحق ملامت ہو
تو اس کو ملیم کہتے ہیں۔ تو وہ باوجود اس کے کہ قوت رکھتا تھا اور اسے اپنی قوت پر ناز تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، اور اپنی پکڑ میں جب اس کو پکڑا تو دریا کی موجوں میں ہلاک کر دیا۔ اور پھر ایسا ہلاک ہوا کہ لوگوں نے ان کو اچھے نام سے کبھی یاد نہیں کیا، تو وہ ہوا ملیم، وہ ملامت زدہ تھا۔ سب لوگ خوش تھے کہ ایک بڑا ظالم تھا اور اس ظالم سے جان چھوٹ گئی۔ کوئی بھی جو بچے کچے بھی تھے اور جو قریبی اقوام بھی، یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا، ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کا رعب تھا، دبدبا تھا، اپنے زمانے میں وہ ایک بہت بڑی چیز خود کو سمجھتا تھا، اور وہ اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ تو ایک بڑا واقعہ تھا جس کا پوری دنیا میں اور اس وقت جتنے بھی ذرائع ابلاغ میں ارد و گرد و نواح کے لوگ تھے، ان سب کو یہ خبر پہنچی، تو سب کا تبصرہ یہی تھا کہ وہ بڑا ظالم تھا، جان چھوٹ گئی، تو ملامت زدہ تھا۔ اور خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ ملیم کا معنی اگر ملامت کرنے والا ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کر رہا تھا کہ میں نے تو ماننا چاہیے تھا، آخر میں وہ ایمان لانے کا کہہ بھی رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن حالت نزع میں، اور جب زندگی سے نا امیدی ہو اور روح نکل رہی ہو، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ۔ تیسری قوم وہ عادی ہے، قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے دعوت دی، ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قوم نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے۔ تو اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی۔ ریح العقیم کا معنی ہوا جو بانجھ ہو۔ بانجھ ہوا کا معنی یہ کہ وہ بے خیر اور بے نفع ہوا۔ ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جب وہ ہوا آتی ہے تو اپنے ساتھ بارش لاتی ہے، ہوائیں چلتی ہے تو پودوں کا فائدہ ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے تو انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے، ہواؤں کے جتنے بھی فوائد ہیں، مگر یہ ایسی ہوا تھی کہ جس میں کوئی خیر، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ نہ تو سبزہ اگانے والی ہوا تھی اور نہ ہی بارش لانے والی ہوا تھی، نہ کوئی خوشگوار تھی، بلکہ وہ انتہائی گرم اور خشک ہوا تھی، جو تیز ہوا تھی، اور وہ چلی اور سب کو اڑا کے رکھ دیا اور زمین پر پٹخ کے رکھ دیا، اور 8 دن مسلسل اور 7 راتیں مسلسل یہ ہوا چلتی رہی۔ تو یہ ریح العقیم، عقیم کا لفظی معنی تو بانجھ ہے، لیکن جب ہوا کے لیے ہو تو پھر بے خیر، خیر سے خالی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، نہیں آئی کسی بھی چیز پر یہ ہوا، نہیں تھی، نہیں گزری کسی بھی چیز پر، اتت علیہ جس پر آئی ہو یہ ہوا، لفظی ترجمہ نہیں چھوڑا، ما تذرو نہیں چھوڑا، من شیئن کسی چیز کو، اتت کے آئی یہ ہوا، علیہ اس پر، الا مگر جعلت ہو کر دیا اس کو، کررمیم بوسیدہ کی طرح۔
جس چیز پر بھی یہ ہوا آئی اور گزری اس کو بوسیدہ پرانا گلا سڑ کے ہی چھوڑ دیا. یعنی ایسی خطرناک اور خشک اور گرم اور بے خیر ہوا تھی کہ ہر چیز کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ. یہ قوم سمود کا ذکر ہے، چوتھی قوم جن پر عذاب آیا. قوم لوط، قوم فرعون، پھر قوم عاد، اور یہ نمبر 4 ہے قوم سمود. ان کی طرف اللہ نے قوم عاد کے بعد، یہ بڑے کاریگر اور صنعتگر قوم تھی، اور صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے ایک عرصہ دعوت دی، نہیں مانے. ان کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. تو ان کی ہلاکت میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت اور نشانی ہے. وفی سمود، اور سمودیوں میں بھی ہم نے نشانیاں چھوڑی ہے. وہ وترکنا فیہا جو گزرا ہے، یہ اسی طرح وترکنا فی سمودا. اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، فائدہ حاصل کرو ایک وقت مقررہ تک. یہ جو جملہ ہے کہ تمتعوا حتی حین، اس کے دو مطلب. ایک تو جیسے جب صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو اس وقت ابتدائے دعوت میں ہی ان سے کہا کہ اس دنیا میں تمہارا رہنا ایک مقرر وقت تک ہے، اس کے بعد دنیا کا یہ نظام ختم ہو جائے گا، پھر قیامت برپا ہوگی، آخرت ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے. تو یہ دنیا دار الفنا ہے. تمتعوا حتی حین. اور دوم یہ کہ یہ دعوت جب پیش کی اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دو تو ہم مان جائیں گے. اپنے خیال میں انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ یہ تو کر نہیں سکیں گے تو ہم بہانہ بنا لیں گے. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ایک چٹان پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی، گابن اونٹنی. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کو اب تم حفاظت کرو، خیال رکھو گے. یہ اللہ کے معجزے کو ٹکرانا اور ایک فرمائشی معجزے کا انکار سبب عذاب بنے گا. انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور جب ہلاک کیا تو تب صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمتعوا حتی حین، 3 دن تمہیں مہلت ہے، 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا. اب تم 3 دن تک ہی دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اب اللہ نے اطلاع دے دی ہے کہ عذاب آئے گا. تو یہ اس وقت جب اونٹنی کو مارا تو اس وقت ان سے کہا کہ تمتعوا حتی حین. تو جملہ عام ہے، دونوں مفہوم رکھتا ہے اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، تو دونوں ہی مراد ہے. قرآن مجید کی آیات میں جب کوئی ایک جملہ ایک عمومی مفہوم رکھتا ہے، یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے اور یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے، یا کئی مفاہیم بن سکتے ہیں، اور وہ کئی مفاہیم مروی بھی ہے، سلف صالحین کا فہم ہے، اور ان مفاہیم کے اندر کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کوئی تضاد کا اختلاف نہیں ہے، تو یہ اختلاف تنوع کہلاتا ہے. نوعیت کا اختلاف ہے، یہ مفہوم بھی مراد ہے اور یہ مفہوم بھی مراد ہے. تو تفسیر کا قرآنی قاعدہ یہ ہے
کہ جہاں ایک آیت کا عمومی مفہوم کئی مفاہیم کو سمیٹتا ہے اور وہ تفاسیر میں بیان ہوئی ہے، تو کچھ بطور مثال ہوا کرتی ہے اور وہ سب ہی مراد ہو سکتی ہیں، تو سب ہی صحیح ہے، اس میں پھر ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ترجیح ہوگی تو بس وہ ذوق پہ، سیاق سباق پہ وہ ایک ترجیح ایک معنی کو دی جائے گی، لیکن وہ مراد سب ہے، وہ کوئی بڑا اختلاف تو نہیں ہے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے، رب کے حکم سے تجاوز کیا۔ عن جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کے احکام سے تجاوز کر گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے اور وہ دیکھ رہے تھے، ایک سخت آواز اور چیخ آئی اور ایک زلزلہ آیا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے رجفہ کا لفظ بھی ہے، رجفہ کا معنی زلزلہ، اور صیحہ بھی آیا ہے کہ چیخ، تو تیز آواز آئی جس سے ایک زلزلہ آیا، اور وہ حد سے زیادہ آواز تھی تو اس کے لیے لفظ طاغیہ بھی آیا ہے، وہ ایک آسمانی بجلی اور کڑک کی طرح تھی، تو الصاعقہ، یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، تو پھر طاقت نہیں رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی، وہ پھر ہیبت کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ایسے ہلاک ہوئے کہ منہ کے بل گرے اور اٹھنے کی قوت اور طاقت ہی نہیں تھی۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہیں تھے وہ اپنے آپ کو بچانے والے، اور نہیں تھے وہ بدلہ لینے والے۔ انتصار کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب کوئی خود کو بچاتا ہے، یہ ہے انتصار، اور ایک کوئی کسی سے اپنا انتقام اور بدلہ لیتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں انتصار۔ تو یہاں دونوں ہی مفہوم ہیں، وہ بدلہ بھی نہیں لینے والے تھے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا بھی نہیں سکے۔ یہ تو قوم سمود ہلاک ہوئی۔ پھر پانچویں قوم وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح میں بھی اس سے پہلے نشانیاں ہیں، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ فاسق قوم تھے، فاسق قوم تھی۔ پانچویں قوم وہ قوم نوح، اور وہ تو سب سے پہلے تھے، ان سب سے پہلے تھے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 عناصر پیدا کیے ہیں بڑے، مٹی، ہوا، پانی، آگ، ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سزائیں دی۔ یعنی قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسائے، یہ گویا کہ مٹی کے ذریعے سے سزا اور عذاب دی، اور قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا، تو مٹی اور ہوا، اور قوم نوح اور قوم فرعون، ان 2 قوموں کو، فرعونیوں کو پانی میں ہلاک کر دیا، اور قوم سمود کو آگ اور حرارت اور صیحہ صاعقہ، ایک آسمانی بجلی گویا آگ سے ہلاک کر دیا۔ تو مٹی، ہوا،
پانی اور آگ، چار بڑے عناصر اربعہ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ سزائیں دی۔ تو ان 5 اقوام کا یہاں ہلاکت کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید کی نصیحت کا یہ انداز ہے، جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں تو نصیحت کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ یا تو آپ ترغیب دیتے ہیں، یا پھر آپ ترہیب کرتے ہیں، یا آپ ڈراتے ہیں۔ جس کام کی طرف رغبت دلانی ہے اس کام کی ترغیب دینی ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس کی یہ حکمت ہے، اور جس سے روکنا ہے اس کے نقصانات بتانے ہیں۔ قرآن مجید دونوں پہلو کا تذکرہ فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر و نذیرہ ہے، اور واعظ و نصیحت کا انداز یہی ہوتا ہے کہ کبھی کچھ فضائل بیان کر دیے، فوائد بیان کر دیے، کبھی کچھ سزائیں اور عذاب بیان کر دیے۔ تو ان 5 اقوام کا یہاں ذکر بطور سزا کہ جنہوں نے آخرت کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، صحیح راستے پر نہیں چلے، کیا ہوگا؟ سزا ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ وہ اللہ کی مرضی، وہ اللہ چاہے تو کبھی آگ سے سزا دے، کبھی پانی سے دے، کبھی مٹی سے دے، کبھی ہوا سے دے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف کہانی ہے، بڑے بڑے اقوام، اپنے اپنے دور کے اقوام مکذبہ کے یہ واقعات ہیں، اور یہ بڑے بڑے واقعات عذاب دنیاویہ کے موجود ہیں، اور چھوٹے موٹے واقعات تو ہر زمانے میں مشاہدے میں ہیں۔ اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، اللہ کی قدرت اور انجام بد، اس کے لیے یہ سب نمونے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام پہلوؤں پر بھی تم نے غور کرنا ہے۔ ان اقوام مکذبہ کی ہلاکت جو بالترتیب ایک قوم کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری، اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام، گویا انداز پہلے اور بعد کا بھی ساتھ میں بتا کر یہ بتایا کہ یہ ایک سلسلہ ہے قوم نوح سے، ان کی ہلاکت سے جو چلا ہے۔ اس لیے صرف یہی نہیں کہ آخرت میں سزا اور عذاب ہے، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ایک حد ہے۔ پھر جب اللہ کا غضب اور غیظ و غضب جوش میں آتا ہے تو پھر کبھی اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، جیسے ان اقوام مکذبہ کو سزائیں دی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے بِأَيْدٍ، قوت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم البتہ وسعت والے ہیں۔ یہ تاریخی واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اب عالم کے ان عقلی دلائل اور اس مضمون کو جو کہ ابتدا میں ان واقعات سے پہلے ذکر ہوا، اسی مضمون کو دوبارہ لے کر آ گئے۔ تاریخی واقعات بھی دلیل ہے، اور خود اللہ کی قدرت کے دلائل آسمان اور زمین میں موجود ہیں۔ اس سے بھی تم اللہ کی قدرت اور قوت معلوم کر سکتے ہو۔ صرف یہ گزرے ہوئے واقعات ہی نہیں ہیں، آسمان کو تو دیکھو، ہم نے آسمان کو بنایا ہے، تو جو ذات اتنے بڑے آسمان کو بنانے والا ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ آخرت کی دلیل بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے پکڑ پر جو قدرت ہے، وہ قدرت تم دیکھنا چاہتے ہو تو ان واقعات تاریخی کے علاوہ آسمان کو دیکھو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا،
یہ جو جملہ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اس میں گویا کہ یہ بنینا کا لفظ ڈبل ہے، اس لیے کہ یہ وَالسَّمَاءَ جو منصوب ہے علم نحو والوں کے لیے جنہوں نے ہدایت النحو پڑھی ہے، یا وہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، یہ سما پر عمل کیا ہے بنینا نے، بنینا السماء بنیناہا، تو اس سما کا جو عامل ہے وہ بنینا ہے، وہ بنیناہا میں پھر ہا ضمیر کا مرجع سما ہے۔ ایک جملہ یوں تھا کہ بنینا السماء، ہم نے آسمان کو بنایا ہے، یہاں ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ آسمان کو بنا دیا، السماء کو پہلے کر دیا، بنینا السماء نہیں، والسماء بنیناہا، اور آسمان بنایا ہم نے اس کو، اس میں گویا بنانے کا معنی ڈبل ہے، بنایا آسمان کو، ہم نے بنایا اس کو، ہم نے بنایا آسمان کو، ہم نے بنایا اس کو، یہ اصل میں ڈبل مفہوم رکھتا ہے۔ اور ایسے ہی آگے والارض فرشناہا، یعنی فرشنا الارض فرشناہا، تو آسمان کے بنانے، گویا بنانے کو مقرر کر دیا، اور زمین کے بچھانے، ان دونوں پر تم غور کرو۔ آسمان صرف پیدا نہیں کیا، بنایا، اور بنایا میں بنا ہے، خلق ہی نہیں ہے، بنا ہے۔ بنا ایسا ہوتا ہے جیسے گنبد نما، تو بغیر ستونوں کے گنبد نما، اور دوبارہ کوئی ریپیرنگ نہیں، اور مستقل اور اتنے وسعت والا، اس کے بنانے پہ غور کرو، بنینا، اور زمین کے بچھانے پر کہ کس طرح اس کو نہ نرم نہ سخت، آبادی بھی ہو سکے، زراعت بھی ہو سکے، پانی بھی ہے، اور ہر طرح کے اس کے اندر ایلیمنٹس رکھ دیے، اس کے جو فرش ہے، اور اس کو رکھا کیسے، اور کس طرح اس کو، اس کا قوت تجاذب کیسے رکھا، وہ اس میں پوری دنیا اور پوری سمجھ اور پوری حکمت ہے۔ فرشنا بنینا، فرشنا بنینا، اس پر تم غور کرو کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کے ساتھ وسعت کا ذکر ہے، اور زمین کے ساتھ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو بہترین ہے بچھانے والے ہم۔ فعل مدح کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ نحن پھر اس کے لیے ہے، ہم بہترین بچھانے والے اور ہموار کرنے والے ہیں۔ تو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ایدن کا جو لفظ ہے یہ یدن کی جمع بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ یدن کی جمع نہیں ہے۔ آد یعید ایدن، یہ اس آد یعید کا مصدر ہے، اور بِأَيْدٍ یعنی بِقُوَّةٍ۔ عبداللہ ابن عباس، امام مجاہد، امام قتادہ، سب سے یہ مروی ہے، تقریباً سب مفسرین کہتے ہیں بِأَيْدٍ یعنی بِقُوَّةٍ، ہاتھ سے والا معنی یہاں مراد نہیں، نہیں، لیکن ہاتھ کا معنی ہی نہیں ہے یہاں، وہ اپنی جگہ ہاتھ کا ذکر اللہ کے لیے قرآن میں موجود ہے، ما عملت ایدینا، اور ید اللہ کے لیے ہاتھ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ وہ اپنی جگہ، اور وہ بھی بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اللہ کی صفات کا، اور اگر میں اس کا خلاصہ بیان کروں تو کچھ یوں ہے کہ قرآن اور سنت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ذکر ہیں کہ اللہ کے لیے ید ہاتھ ہے، اللہ کے لیے عین آنکھ ہے،
اللہ کے لیے ساق اور پنڈلی ہے، اللہ کے لیے اس طرح کی جو صفات ذکر ہے قرآن میں کہیں بھی سنت میں، ان سب کو ہم مانتے ہیں بغیر کسی تشبیہ کے اور بغیر جسم کے۔ اللہ کے لیے ہاتھ ہے مگر جسم نہیں ہے، ہاتھ ہے، اس کی ماہیت اور کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ کے حوالے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، متشابہات میں سے ہے مگر جسم بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور ان الفاظ کی جن متکلمین اور متاخرین نے تعویل کی ہے کہ ید سے قوت مراد ہے، مثلا قدرت مراد ہے، تو یہ تعویل سلف صالحین کا مسلک اور عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تعویل بضرورت، اور فلسفیوں نے جب اپنے فلسفے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو قریب الفہم کرنے کے لیے فلسفیوں کے جواب میں بوقت ضرورت بقدر ضرورت جواباً اصل صفات کو مان کر یہ تعویل کی گئی ہے۔ تو وہ عقیدے کا حصہ تو نہیں ہے، مگر اس تعویل کرنے سے صفات کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور جب سلف میں ضرورت تعویل کی نہیں تھی تو نہیں کی، اور جب ضرورت تھی تو ضرورتاً تعویل کر دی، لیکن اصل صفات کو مان کر تعویل کرنا جائز ہے مگر وہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور صفات ماننے والے بھی بعض اوقات صفات کو ماننے میں اتنی غلو کر لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے اور ہاتھ تو جسم ہے لہذا جسم ہے، تو وہ تھوڑا غلو ہو جاتا ہے، تو وہ پھر مجسمہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو حق یہ ہے کہ جو صفات جیسے قرآن و سنت میں اللہ کے لیے ثابت ہے وہ بغیر تشبیہ کے تنزیہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے ثابت ماننا چاہیے، مگر اللہ کے لیے جسم نہیں ہے۔ ید کے ماننے سے جسم کا ماننا لازم نہیں آتا، ید کے ماننے اور عین کے ماننے سے جسم کا ماننا لازم نہیں آتا، یہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اور تعویل کرنے والوں کو اہل سنت سے خارج اور گمراہ کہنے کی رائے رکھنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس کا پس منظر جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تعویل کرنے والے متکلمین تعویل کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کی بنیاد پر کوئی کسی کو منکر صفات کہتا ہے اور کوئی کسی کو مجسمہ کہتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ تو یہاں زیر بحث نہیں تھا، لیکن ہم نے بے عیدن کی وجہ سے بیان کر دیا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اب یہ لموسعون کے لفظ کے اندر وسعت کا معنی ہے۔ یہ لموسعون کا لفظ دو معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی وسعت کا مطلب ہے قدرت، ہم آسمان بنانے پر قادر ہیں، ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور لموسعون کا دوسرا معنی ہے کہ ہم وسعت دینے والے ہیں، وسیع کرنے والے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب؟ یعنی ہم لموسعون، ہم بارش کے ذریعے رزق کو وسیع کرنے والے ہیں۔ ہم نے آسمان کو بنایا اپنی قوت سے اور پھر ہم بارش کے ذریعے رزق کو وسیع کرنے والے ہیں، یہ ایک مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب، ہم نے آسمان کو بنایا اپنی قوت سے اور ہم اس آسمان کو وسیع کرنے والے ہیں، ان آسمانوں میں ایک وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک محدود آسمان نہیں ہے بلکہ اس میں بڑی وسعت ہے، وسعت ہے یا وسعت ہو رہی ہے۔
ہو رہی ہے بھی ایک معنی میں ٹھیک ہے کہ کائنات میں وسعت تو ہو رہی ہے، نسل جیسے بڑھ رہی ہے، پیداوار بڑھ رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہے، تو یہ وسعت ہے۔ تو کائنات میں جو وسعت کا مفہوم ہے، فراخی کا، وہ بھی اس لموسعون کے اندر ملحوظ ہے۔ اللہ وسعت والا ہے اور قدرت والا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، پس بہترین ہے ہم بچھانے والے، ہموار کرنے والے اس زمین کو۔ وآخر دعوانا